بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ جوتا پہننے کے فائدے کیا ہیں اور جوتا کس رنگ کا پہننا چاہیے اور جوتا پہنتے وقت کون سا پاؤں پہلے پہننا چاہیے اور اتارتے وقت کون سا پاؤں پہلے اتارنا چاہیے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جوتے بکثرت استعمال کرو، کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوئے ہے گویا وہ سوار ہے، یعنی کہ کم تھکتا ہے۔ جو جوتا اتار کے چلے اور ایک جوتا پہن کے چلے، ان میں فرق کیا ہے کہ جوتا پہن کے چلنے سے انسان زیادہ تھکتا نہیں، اتار کے چلے تو پھر تھک جاتا ہے، پاؤں درد کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ جوتا اتار کر چلیں گے تو آپ کے پاؤں کو کوئی کنکر بھی جو ہے لگ سکتا ہے، شیشہ زمین پر گرا ہوتا ہے وہ لگ سکتا ہے اور اس سے آپ کا خون بھی نکل سکتا ہے۔ تو جوتا پہننے سے آپ نہ صرف نقصان سے بچیں گے بلکہ آپ فزیکلی بھی جو ہے آپ کے پاؤں بھی جو ہے زیادہ درد نہیں ہوں گے، یہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جوتا پہنتے وقت کون سا پاؤں جو ہے نا پہلے پہننا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جوتا پہنے تو پہلے داہنے پاؤں میں پہنے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کا اتارے، کہ داہنا پہننے میں پہلے ہو اور اتارنے میں پیچھے ہو۔ یعنی جب جوتا آپ نے پہننا ہے تو کون سا پاؤں پہلے پہننا ہے؟ دایاں، رائٹ سائڈ والا، اور جب اتارنا ہے تو بایاں پہلے اتارنا ہے۔ اسی طرح بعض ایسا ہوتا ہے کہ ایک جوتا پہن کے چل رہے ہوتے ہیں اور ایک جوتا اتارا ہوتا ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اچھا عمل نہیں ہے۔ ایک اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں اتار دے یا دونوں پہن لے۔ معیوب سا لگتا ہے، عجیب سا، یہ کیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو صرف ایک جوتا پہن کر نہ چلے بلکہ تسمے کو درست کر لے، اور اسی طرح ایک موزہ پہن کر بھی نہ چلے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ جوتا کھڑے ہو کر پہننا چاہیے کہ بیٹھ کے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ جوتا جب پہننا ہے کھڑے ہو کے پہننا ہے کہ بیٹھ کے پہننا چاہیے اطمینان سے۔ تو اس کے متعلق سنن ترمذی شریف اور ابن ماجہ، ان دو حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا۔ اب ہم تو سارا جوتے وہ جو ہیں کھڑے ہو کر ہی پہنتے ہیں، کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا، لیکن اس میں تھوڑی سی مسئلہ ہے، وہ آپ سن لیں۔ یہ حکم ان جوتوں کا ہے جن کو کھڑے ہو کر پہننے میں مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کھڑے ہو کے پہننے میں مشکل ہوگی تو وہ کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوگا کبھی دوسری پہ، پاسبل ہے وہ گر بھی سکتا ہے، وہ ہوتا ہے نا ایسے، جب بندہ بڑی جلدی میں ہوتا ہے تو وہ، یہ حکم ان جوتوں کا ہے کہ جن کو پہننے میں کیا ہوتی ہے؟ مشکل۔ جیسے آپ دیکھ لیں ہم شوز پہنتے ہیں تسموں والے جو ہوتے ہیں، اب وہ جب تک آپ بیٹھ کے نہیں باندھو گے تو وہ صحیح طرح سے بات نہیں بنے گی۔ اگر آپ ایک ہی ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وہ ایک پاؤں پہن رہے ہو، جیسے بچے اسکول جا رہے ہوں لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں، تسمے بند نہیں ہوتے، وہ صحیح طرح سے باندھے بھی نہیں جاتے اور کبھی گر بھی جاتا ہے بندہ، کبھی ایک ٹانگ پہ کبھی دوسری ٹانگ پہ، اس طرح وہ کرتا ہے۔ تو اس سے کیا فرمایا ہے؟ منع فرمایا۔ اور اگر کوئی ایسا جوتا ہے کہ جو آپ کھڑے آسانی سے پہن سکتے ہیں، جیسے ہماری یہ چپل وغیرہ سینڈل سمپل ہوتی ہیں، نہ باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ چیپی اس پہ لگی ہوتی ہے اور نہ ہی تسمے ہوتے ہیں، اوپن ہوتی ہیں، تو وہ آسانی سے پہنی جاتی ہیں، وہ اس حدیث سے کیا ہے؟ مستثنی، وہ آپ ویسے ہی پہن سکتے ہیں۔ یہ حدیث میں بات کن جوتوں کی ہے؟
جن کو کھڑے ہو کے پہننا کیا ہوتا ہے مشکل، ان کے متعلق کیا فرمایا کہ بیٹھ کے باندھو آسانی کے ساتھ، مشکل کا شکار نہیں ہونا۔ ترمذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک نعل کہتے ہیں جوتے کو، نعلین دو جوتے، کبھی ایک نعل پہن کر بھی چلے ہیں۔ اب یہ بیان جو ہے نا یہ جواز کے لیے ہوگا، یا ایک قدم چلنا ہو تو پھر کیا ہے جائز ہے۔ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جوتا بندہ پہنتا ہے اور دروازہ جو ہے دستک ہو جاتی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی نا، تو اب ظاہری بات ہے کسی کو تو نہیں نا باہر پتا کہ اس کو جوتا نہیں مل رہا، تو ایک جوتا پہنا تو دوسرا مل نہیں رہا، تو جلدی جلدی سے ایک ہی پہن کے جا کے دروازہ کھول دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی وہ حدیث میں پیچھے ہے نا دو جوتے پہنو یا پھر دونوں اتار دو، ایک نہیں پہننا، لیکن اس حدیث میں ایک پہننے کا بھی ذکر ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں جب درپیش آ جائیں تو پھر ایک پہن لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے جوتے پہن لیتے ہیں، جیسے کپڑے پہن لیتے ہیں، مشابہت اصل میں اس میں آ جاتی ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی تھی، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی، جو مردوں جیسی چیزیں استعمال کرتی ہے نا اس پر لعنت فرمائی ہے۔ یعنی عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز ہوتا ہے، ان میں ہر ایک کو دوسرے کی وضع اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نہ مرد عورت کی وضع اختیار کرے اور نہ ہی عورت مرد کی۔ یہ جیسے پینٹیں پہننا شروع ہو گئی ہیں اور اس طرح کے جوتے بھی پھر آگے، پھر اس طرح کے بال بھی رکھنا شروع ہو گئے، پھر وہ مردوں نے بالیاں پہننا شروع کر دی، اور وہ اس طرح کی سب چیزیں جو ہیں ان سے کیا کیا گیا ہے منع۔ عورتوں نے چوڑیاں پہننی تھی اور کڑے پہننے تھے، آج کل وہ لڑکوں نے بھی پہننا شروع کر دی ہیں۔ عورتوں کے لیے چین ہے، وہ ہار ہے، سیٹ ہے، آج کل لڑکوں نے بھی چینیں پہننا شروع کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عورتوں نے وہ جو ہے ہیئر بینڈ لگانا ہے بالوں کو سمیٹنے، وہ لڑکے بھی آج کل لگاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو مشابہت ہے اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ بال کے چمڑے کی جوتیاں جو ہے نا پہننا وہ کیا ہے جائز ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ اس قسم کی نعلین استعمال فرمائی ہیں۔ لوہے کی کیلوں سے سلے ہوئے جوتے پہننا کیسا ہے؟ تو یہ جوتے لوہے کی کیلوں سے جو سلے ہوتے ہیں وہ پہننا کیا ہے جائز ہے، بلکہ اس زمانے میں ایسے بہت جوتے بنتے ہیں جن کی سلائی کیلوں سے ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے نا موچی کیل جن کو کہتے ہیں نا، وہ کیل لگے ہوتے ہیں، تو وہ جوتے پہننا کیا ہے جائز۔ ہاں اگر وہ کیل وغیرہ کوئی نکلا ہے اور آپ کے پاؤں کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس طرح کا جوتا آپ نے تب تک استعمال نہیں کرنا جب تک کہ وہ نقصان جو ہے نا آپ ہٹا نہ لیں، یا خود اس کیل کو آپ ٹھیک نہ کر لیں، یا کسی دکان پہ چلے جائیں ان سے ٹھیک کروا لیں، ان کے پاس اوزار وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کیل کو اچھی طرح ٹھیک کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے پہننا آسان۔ بات اس میں ساری یہی ہے کہ انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمیں اس طرح کے اصول بتاتا ہے کہ ہم ایک تو اپنے خوبصورتی کو بھی قائم رکھیں اور دوسرا ہم اپنے فزیکلی جسم کی حفاظت بھی کریں۔ دیکھیں نا جوتا آپ جب پہنیں گے تو آپ نقصان دہ چیزوں سے بچ جائیں گے۔ جب آپ جوتا پہنیں گے تو بندہ پیارا بھی لگتا ہے، خوبصورت جتنا جوتا ہوگا وہ اتنا ہی اچھا لگتا ہے۔ اچھا آخر میں اس میں بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالے رنگ کا جوتا نہیں پہننا چاہیے، آپ نے سنا ہوگا پیلے رنگ کا پہننا چاہیے۔ تو یاد رکھیں شریعت میں جو ہے نا وہ اس طرح کی بات منع نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے کالے رنگ کا جوتا پہنا ہے نا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، ہے وہ جائز ہی ہے۔ تو کالے رنگ کا جوتا پہننا جو ہے اس پر ممانعت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ ہاں بعض اس میں آپ کو جو بزرگ ہیں ان کے حوالے سے ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا جو رنگ ہے نا وہ کالا ہے گلاف کا، تو اس لیے ہم نے کالا جوتا، وہ ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا عشق ہے اور وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن
آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب جو بھی کالے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ گنہگار ہو رہا ہے، اس طرح کے معاملات آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو پیلے رنگ کے جوتے کے حوالے سے نا حضرت علی کا ایک قول ہے کہ اس سے نا جو ہے نا غم دور ہوتے ہیں پیلے رنگ کا جوتا پہننے سے۔ لیکن اب بات پھر وہی ہے کہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر رہا تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم یہ کیوں نہیں کر رہے، پیلا پہننا چاہیے، کالا پہننا چاہیے، کالا نہیں پہننا چاہیے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔